اور ایک بات یاد رکھ لیں، یہ 50 ڈگری جو ٹیمپریچر ہے، یہاں پسینے بھی آ رہے ہوں گے لوگوں کے، باہر جاؤ تو ٹھنڈی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ گرمی میرے عزیزو، یہ گرمی نیتاؤں کی لائی ہوئی گرمی نہیں ہے۔ بلاؤ رات کے 12 بجے کسی حکومت کے کارندے کو، بلاؤ اور کہو کہ تم بھی 100 200 500 دے کر کے جمع کر لو، ہو سکتا ہے مٹھائی کھانے والے یا ان کی لالچ میں آئے ہوئے تھوڑے بہت جمع ہو جائیں، لیکن میرے عزیزو یہ دیوانوں کا مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی دن کے 12 بجا دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے، اٹھو بیٹھو ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سٹیج والوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ یہ کفیل صاحب تو کئی جلسوں میں یہی کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ جلسے کا نظام میں بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہوں، اور پھر میں بعد میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، فوجیوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ کیا بات ہے اللہ! امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حضور کی محبت میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ دیوانہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات جملہ سن لو، حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ پاگل کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی ہو گیا تو صرف ان کے لیے ہی ہوتا، صرف ان کے نام پر ہوتا ہے، پھر نبی کے لیے ہی دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ دیوانگی ہے، یہ بے اختیار مجمع ہے، یہاں کسی کو ٹرین کر کے لایا ہوا نہیں ہے، سکھا کر کے لایا ہوا نہیں ہے، کب کیا نعرہ لگانا ہے، کب ہاتھ اٹھانا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر 500 روپے دے کر لائے ہوئے نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، یہ بے اختیار جو آج بھی تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے نبی پاک کی محبت کی شمع ابھی بھی روشن ہے، اور چاہے غربت کیسی بھی ہو۔ اس علاقے کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہے، سارے بھیڑیے تمہارے علاقے پر نظر رکھے ہوئے۔ ایک بات یاد رکھو، اس لیے کہ جہاں دولت زیادہ ہوتی ہے کتے زیادہ آتے ہیں، دنیاوی کتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کہیں گے مولانا ہمارے تو گھر بھی لکڑی کے ہیں، مٹی کے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ ہماری طرف کیوں نظر لگائے ہوئے ہیں؟ میرے عزیزو یاد رکھو، تمہارے گھر مٹی کے ہیں یا تمہارے گھر لکڑی کے ہیں، غربت میں تمہارا شمار ہوتا ہے، لیکن دنیا جانتی ہے ان کا دل بڑا پاورفل ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو حضور کی محبت ہے وہ بہت ہی عظیم دولت ان کے پاس ہے، اور جہاں یہ دولت ہوتی ہے ڈاکو زیادہ آتے ہیں، زیادہ طور پر لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ بڑے بڑے لوگ بہرحال کھیلتے رہے ہوں گے تمہارے سے، میں آج کے اس مجمع میں، آج کے اس جلسے میں آپ کو ایک انقلابی بات دے کر کے جانا چاہتا ہوں، بس ہو گیا سیاسی نعروں پر اپنے آپ کو بیچنا، کیا بات ہے حضرت! بہت ہو گیا اس کی جے اس کی جے، اس کا جھنڈا اٹھا اٹھا کر بوڑھے ہو گئے۔ میاں تم جہاں تھے وہیں رہ گئے، اور جو آئے تھے وہ بہت آگے نکل گئے، تم وہیں کے وہیں رہ گئے، تمہارے کندھوں پر جنہوں نے حکومت کی وہ تو بنگلے بھی بنا لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں اڑ کر چلے بھی گئے، تمہاری حیثیت وہی کی وہی رہ گئی۔ بات صرف یہ ہے میرے عزیزو، اگر زبان کھولنا ہے یا تمہیں اپنا دل دینا ہے تو ان گلیاروں میں گھومنے والے دنیاوی کتوں کو نہ دو، بلکہ ماررہ متحرہ کی وہ آواز کو سنو۔ فرمایا تھا سید میاں نے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ جاؤ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار تمہیں دنیا نہیں خرید سکتی، کیا بات ہے! نہیں خرید سکتی۔ ارے اس کو خریدا جاتا ہے جو بکا نہیں ہے، جو آلریڈی بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہو، پھر دنیا اسے نہیں خرید سکتی۔ اسی لیے خالی بھی مت رہو۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مثال میں بتایا تھا، پتہ ہے غوث پاک کے دربار کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سگ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک کے دربار سے اپنی نسبت بتا رہے ہیں۔ سرکار غوث آپ کے دربار سے آپ کے در کو، آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دربار سے آپ کے ہاں پلنے والے کتے کو نسبت ہے، اور اس کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے۔ دور کا ڈورا بھی ہے میرے گلے میں، نسبت تو ہے دور کی، لیکن مجھے جو بتانا ہے وہ یہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے جو بتانا ہے وہ دوسرا مصرع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اللہ 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 اللہ، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سگ کا مطلب میں نے ابھی بتایا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ سگ کتے کو کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے۔ کون سی نشانی؟ جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہو اسے میونسپلٹی والے نہیں پکڑتے، اس کو اٹھا کر نہیں لے جایا جاتا۔ آپ کے ہاں آوارہ کتوں کو پکڑنے والی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں، وبھاگ ہے کہ نہیں؟ آوارہ کتوں کے بارے میں کمپلینٹ کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس ایک وبھاگ ہے، وہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں کہ کتے بہت پریشان کر رہے ہیں، آپ کمپلینٹ کر سکتے ہو، آ کر اٹھا لے جائیں گے اپنی گاڑی میں، یا پھر انجیکشن مار کے چلے جائیں گے کہ ابھی اس کتے سے بچے نہ ہو۔ لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے کوئی نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نشانی ہے، اس کا کوئی مالک ہے، یہ پالا ہوا ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، پالا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اب میں آپ کو اس شعر پر بتانا چاہتا ہوں، جب تک بکے نہ رہو گے خالی رہو گے، دنیا بار بار تمہیں خریدنے کی کوشش کرے گی۔ ایک بار تمہارے نام کے ساتھ یہ تھپا لگ جائے، یہ بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے، بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی تمہارے قریب آنے سے خوف کھائے گا، کیا بات، ڈرے گا کہ اب اس کو خریدنا آسان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں، کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لالچ نہیں دی گئی تھی؟ ان کو خریدنے کی کوششیں نہیں ہوئی ہیں؟ بہت مرتبہ ہوئی ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے جو ایک بار بک گیا حضور کے دربار میں پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں بیچا ہے یا نہیں؟ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں؟ اگر بیچ لیا ہے تو بے خوف ہو کر جیو، اگر بیچ لیا ہے بے خوف ہو کر کے جیو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ جو ایک بار بکتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ توجہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا، کون نہیں جانتا اس عمر ابن خطاب جن کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لیکن دربار رسول میں جب وہ تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے تھے، قبر کے حالات میرے آقا بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان مر جائے اور اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اس کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اور وہ سخت سوالات ہوں گے، بہت سارے لوگ اس وقت قبر میں بھول جائیں گے، کچھ بہتوں کو یاد نہیں ہوگا۔ سنو میرے عزیز، میرے آقا نے جب یہ بیان فرمایا تو حضرت عمر سے پوچھا رسول پاک نے، اے عمر تم بتاؤ جب تمہاری قبر میں فرشتے آئیں تو تم کیا کہو گے؟ توجہ ہے، کس کے بارے میں؟ منکر نکیر جب آئیں گے تب تم کیا جواب دو گے؟ یہ تو ڈر کی بات تھی، خوف کی بات تھی، قبر میں کون نہیں ڈرے گا، سوچ کر آج ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر نے پہلے حضور سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ صرف اتنا بتا دیں، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا میری موت کے بعد بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ یہ محبت قائم رہے گی؟ حضور نے فرمایا، اے عمر
وہ دنیا کی محبت ہے جو موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان تب حضرت عمر نے کیا کہا، وجد میں آ گئے، خوشیوں میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ پھر خوف کس بات کا، اگر آپ کی محبت میرے ساتھ ہے قبر میں بھی تو منکر نکیر کو میں خود نپٹ لوں گا، میں خود نپٹ لوں گا۔ واہ واہ وہ بندہ بے خوف ہو کر جیتا ہے جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور کی محبت جس کو حاصل ہو گئی وہ پورے دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا دنیا میرے متعلق کیا کہہ رہی ہے، کیا منصوبے بنا رہی ہے، کب میری موت کا پروانہ جاری کرنے والی، اس میں کچھ نہیں فرق پڑتا۔ ایک بار میرے عزیزو یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، حضور پاک کی محبت میں دل کے دھڑکنے کی آوازیں سن کر کے تو دیکھو، لذت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ جو آج ہمارا نوجوان آوارہ گردی میں بھٹک بھٹک کر کے روح کو بے قرار کر چکا ہے، کتنے ایسے ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی فہرست ہمارے پاس آتی ہے جو نوجوان رات کی بے قراری اور دن کی بے قراری میں ہیں، ان کو سکون و اطمینان غارت ہے۔ لوگوں کے میسیجز اور ان کے معاملات پڑھ پڑھ کر کے تھک چکے ہم، کیوں؟ ان کو قرار نہیں، سکون نہیں۔ کئی لوگوں کی شکایتیں یہ ہیں کہ جاب بھی ہے، انکم بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، چین و سکون نہیں ہے، دل کو قرار نہیں ہے، دل کو چین و سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چین و سکون کیسے آتا، اس دل میں تم نے کیا کیا بٹھا رکھا ہے، کبھی کسی حسینہ کی محبت بٹھا رکھا ہے، کبھی کسی عیاش کی محبت بٹھا رکھا ہے، کہاں کہاں تم بھاگے بھاگے چلتے رہتے ہو۔ اس دل کو بے قرار تو ہونا ہی ہے، اس دل کو بے قرار ہونا ہی ہے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو، دل کون سا مطمئن ہوتا ہے، کون سا دل مطمئن ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اللہ اللہ اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور دل میں حضور کی یاد نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک پرندہ اڑ رہا ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے مجمع میں اس کو بند کر دیجئے آپ لوگ، گزارش ہاں سرکار غوث پاک کا وہ جلسہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ غوث پاک کے جلسے میں ایک بار ایک چیل اڑ رہی تھی اور لوگ بار بار چیل کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک بار غوث پاک نے بھی دیکھ لیا، چیل کی منڈی ادھر اور دھڑ ادھر، مر گئی، ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد مجمع کو غوث پاک نے دیکھا، اب چیل کی طرف دیکھتے یا غوث پاک کی طرف دیکھتے؟ وہ جلال بھری نگاہ اگر پھر غوث پاک کی پڑتی کسی پر، سب کو ڈر تھا۔ بہرحال میرے عزیزو، ہم محفل رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف بات رسول پاک کی ہو، سبحان اللہ، بے شک، اور سننے کے لیے کان بھی حضور کے لیے ہوں اور دیکھنے کے لیے آنکھ بھی حضور کی ہو۔ اللہ اللہ، ہم جو مجمع میں بیٹھتے ہیں یہ مت سمجھو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان علماء کو دیکھ رہے ہیں، ان آنکھوں کو تھوڑی دیر اور انتظار کراؤ، میں محفل رسول میں بیٹھا ہوں، میرے آقا اگر کرم کر لیے آنکھیں بند ہو جائیں تو خود اپنا دیدار کراتے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس۔ تمہارا چین و سکون کب آئے گا، تمہارے دلوں کا اطمینان کب آئے گا؟ اس دل کو آوارہ جتنے دن رکھو گے اتنے دن بے قرار رہو گے، اتنے دن ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جو پتہ نہیں آج آوارہ گردی میں ہے اور کوئی پاگل بنا ہوا ہے۔ آج ہی کی بات ہے، ابھی سلی گڑی سے یہاں آنے تک ایک صاحب کے میٹر کو دیکھتا رہا، پاگل ہوا جا رہا ہے، سوسائیڈ کرنا چاہ رہا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ لیلا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ بات اتنی سی ہے، بہت محبت کرتا تھا۔ لیلا نے کہا اب ہمارا تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا، بس اتنی سی بات پر اب یہ خودکشی کرنے چل پڑا، زہر کھانے چل گیا۔ حیرت ہوتی ہے نوجوان، کیا تیری زندگی صرف ایک دنیاوی لیلا کے لیے دی گئی تھی؟ کیسا بزدل آدمی ہے تو، کیسا بزدل ہے، ایک لڑکی کے لیے جینا چاہتا ہے۔ ارے اس خالد بن ولید کو پڑھا ہوتا، اللہ اللہ اللہ، اس خالد بن ولید کو پڑھا ہوتا، کہتے ہیں میں تو ہر جنگ میں اس لیے جاتا کہ شہید ہو جاؤں، ہائے 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 ہائے،
ہر جنگ میں جاتا تھا کہ شہید ہو جاؤں، اللہ 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 شہادت نہیں ملتی ہائے تھی، ہائے ہائے اور پھر کہتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر یا تلوار نہ لگی۔ 125 جنگوں میں شریک ہوئے، ایک ہی جنگ ہے جنگ موتا جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، 9 بار تلوار ٹوٹی، 9 تلواریں بدلی، لیکن پیچھے آنے کو نہیں ہے۔ اس جوان کو بھی پڑھ لیا ہوتا تو تمہارے جذبے جوان ہوتے۔ حیرت کی بات یہ ہے آج یہ جو پاگل مجنوں بنا گھوم رہا ہے بے قراری میں، یہ خالد بن ولید کو کہاں پڑا ہوگا؟ یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو دیکھا ہوگا، اور یہاں کے مجرے کرتے ہوئے ٹک ٹاک پر ناچنے والوں کو دیکھا ہوگا۔ اسی لیے تیرے دل کی بے قراری آج اتنی بڑھ گئی ہے۔ جب تیرے دل کو قرار آنا ہو تو صرف ایک ہی جگہ سے آتا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صحابہ کی وہ محبت تو دیکھو عزیزان گرامی وقار، جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے اس کا قرار بھی نبی پاک کی ذات سے، بے شک اور یہ وہ قرار ہے جو دنیا میں بھی ملنا ہے، قبر میں بھی ملنا ہے، اور حشر میں بھی ملنا۔ سبحان اعلیٰ حضرت کو دیکھو، کئی جگہ کئی مرتبہ تمہارے ساتھ ایسے حالات آئیں، 2 چیزوں سے بار بار تمہیں دنیا خریدتی ہے، ایک عورت، دوسرے دولت۔ نوجوانوں کو خریدنے کے لیے 2 چیزیں بہت زیادہ، عورت اور دولت۔ تمہارے سامنے حسن کا شباب لا کر رکھ دیا جائے اور کبھی دولت کے سکے۔ اے نوجوانوں، اسی لیے میں کہتا ہوں ایک بار اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ، بک جاؤ بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ مدینے کا ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان ہے، مجھے تو یہاں آپ کے اس سبرام پور میں بتایا گیا کہ یہ مجمع صبح تک بیٹھنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، توجہ ہے آپ کی۔ دیکھیں، جب بات ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اس بات سے ہمیشہ الجھن ہوئی ہے، پیسے لا کر دینا یا پھر کلام میں ڈسٹرب کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، محفل کے آداب سمجھا کر۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا جب کوئی شیخ بات کر رہے ہوں اور آپ محفل میں آ رہے ہوں تو آپ کو سلام کرنا بھی منع ہے، کہ آپ بیٹھ جاؤ اسی وقت کہ وہاں پر مذاکرہ چل رہا ہے، خطابت چل رہی ہے، آپ کے سلام کا اگر جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی چلا جائے گا۔ محفل کے آداب بھی سمجھا کریں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تاج محل نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، موقع محل ضرور دیکھا۔ بہرحال مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان ہے، یہودی گھر کا، ماں باپ دونوں یہودی۔ بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا اور کھڑا رہ گئے۔ حضور مسجد نبوی میں اندر ہے، صحابہ سے کلام کر رہے ہیں، یہ باہر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، دل بھرتا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا ہے اپنے مرشد کو گھنٹوں دیکھو تو دل بھرتا نہیں تھا، اور وہ تو سرکار دو عالم کا منظر کیا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا حال کیا ہوگا۔ وہ نوجوان کھڑا رہتا اور شام ہوتی تو گھر چلا جاتا۔ کسی نے دیکھ لیا اس کو اور جا کر اس کے باپ سے شکایت کی، باپ بھی یہودی ہے، ماں بھی یہودی ہے، بیٹا کہاں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چل پڑا، یہ حضور کو کیوں دیکھتا ہے؟ باپ سے آ کر کسی نے شکایت کی، باپ بڑا سخت تھا اور دشمن رسول بھی تھا، بیٹے کو بلایا اور کہا کیا تو روزانہ جا کر محمد کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے ان سے محبت ہو گئی، ایسا لگتا ہے میں روز کھچا چلا جاتا ہوں۔ اتنی بات پر باپ نے مارنا شروع کیا، 1-2 مار نہیں بہت مارا، کہا کل سے اس راستے سے بھی نہ گزر۔ لیکن دیوانے کو جب ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے پوری دنیا پھر اسے خرید نہیں پاتی۔ باپ کی پابندیاں اپنی جگہ پر، بیٹا چاہتا تھا دوسرے راستے سے جائے، قدم ادھر ہی کھینچے چلے آتے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر پھر کھڑا رہتا، ایمان لایا ہوا نہیں ہے،
مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، یہودی کے گھر کا بچہ ہے، لیکن حضور کے جمال کو دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھتا رہتا. شام ہوتی واپس آتا. ایک دن باپ نے آ کر پکڑ لیا اور وہیں سے مارتے ہوئے لے گئے اور گھر لے جا کر کے زنجیروں میں باندھ دیا. آج کے بعد سے گھر سے باہر ہی نہ نکل. ماں بھی مارتی تھی، باپ بھی مارتا تھا، اکلوتا بیٹا تھا. بہرحال کسی عاشق کو اگر سب سے زیادہ اذیت دی جا سکتی ہے تو اس کے محبوب کی جدائی. تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. یہ علامہ جامی نے کہا تھا، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. آپ سے جدائی کے غم میں آقا میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا. ایک عاشق دوری کو برداشت نہیں کر پاتا. اس نوجوان کا حال بھی یہی ہو گیا. بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا. 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی. اس کی زنجیر تو کھول لی ہے. اب جب علاج کیا جانے لگا تو طبیب اور حکیم تھک گئے. کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، یہ پتہ نہیں بڑی خطرناک بیماری میں ہے، موت کے قریب آ چکا ہے. بس 2-4 دن کا مہمان ہے، جو کھانا چاہے کھلا دو، جو پینا چاہے پلا دو. جب ماں باپ کو یہ خبر ملی کہ ہمارا جوان اکلوتا اس دنیا سے جانے والا ہے، اب وہ ان کے دل مچل پڑے، رونے لگے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا. علاج بہت کرایا لیکن جب افاقہ نہیں ہوا. باپ ایک دن سرانے کے پاس آ کر بیٹے سے کہتا، بیٹا بتا تو صحیح، تو اتنا بیمار ہو گیا، کچھ کھانے کی خواہش ہے، کچھ پینے کی خواہش ہے؟ اس نوجوان نے کہا، ایک بار محمد کو دیکھنے کی خواہش. ہائے ہائے ہائے، اللہ 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 اللہ، ایک بار دیکھنے کی خواہش ہے. یا رسول دنیا روٹتی ہے، روٹ جائے، لیکن بیماری کے عالم میں بھی دیوانہ یہی کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہا ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں. ماں کا کلیجہ پسیج گیا، باپ نرم ہو گیا. کہا، ماں نے کہا کہ اب بیٹے کو آخری وقت ہے، مرنے والا ہے، ایک بار دکھائی دو. اس نے کہا، میں زندگی میں کبھی محمد کے قریب گیا نہیں، آج بیٹے کے لیے جانا پڑے گا، چلتا ہوں. آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. آ کر وہ یہودی دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور سے کہ آپ سے یہ محبت میں میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور بیمار ہو گیا اور مرنے والا ہے، بس موت سے پہلے ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. کیا آپ کرم کر کے میرے گھر آ سکتے ہیں؟ میرے آقا اسی وقت اٹھ جاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. بے کسوں کا درد رکھنے والا، یتیموں کا ماوا و ملجا، بیواؤں کا درد رکھنے والا وہ رسول امی خرامہ خرامہ اس یہودی کے گھر چلا آ رہا ہے. صحابہ کے ساتھ آئے ہیں اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، وہ نوجوان جس کا جسم پیلا پڑ چکا ہے، جو آخری وقت نزع کے کیفیت میں ہے. سکرات کا وقت جانتے ہو، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی. سکرات کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے. اس نوجوان کے سکرات کا وقت چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں آمنہ کے لال کی خوشبو آئی، اپنے جسم میں جان آ گئی. اس نوجوان نے توانائی جمع کر لی، قوت جمع کر لی اور بستر سے اٹھنے لگا کہ کہیں سے مجھے وہ میری محبوب خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے وہ حسن مجھے دکھنے والا ہے. اسی اسنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو سہارا دے کر کے اٹھایا اور بٹھایا. اور جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا، یہ پہلی بار تھی. بات سنو توجہ سے، میں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی ملاقات ہے آمنے سامنے. میرے آقا نے پوچھا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اس نوجوان نے کہا، اے اللہ کے نبی دیر کس بات کی، بس طلب اتنی تھی کلمہ پڑھوں اور آپ کا چہرہ سامنے ہو، آپ میرے سامنے ہو. کلمہ طیبہ پڑھا، زیادہ دیر وقت نہیں ملا، سر ڈھلک گیا اور روح پرواز کر گئی. عاشق رسول دنیا سے چلا گیا.
ایک نوجوان جو چند لمحے ایمان لایا. اب توجہ، علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملا. حضور کو دیکھا، ایمان لایا اور انتقال ہو گیا. ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا زندگی میں، ایک روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکا، حج جانے کا معاملہ ہی نہیں آیا. ارے کوئی نیکی نہیں کر سکا، اتنا وقت ہی نہیں ملا. بس شارٹ پیریڈ ایک بار ایمان لایا اور ادھر روح پرواز کر گئی. لیکن مقام کیا ہے اس جوان کا؟ مقام کیا ہے؟ اللہ اللہ، وہ صحابیت کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں غوث پاک فرماتے ہیں وقت کا غوث اور قطب بھی ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عشق مصطفیٰ، عظمت عشق مصطفیٰ. کوئی دنیا کی طاقت پھر اس مقام کو نہیں پہنچا سکتی جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بکنے والے کی قوت ہوتی ہے. ایک بار بک گیا، قیمت کہاں ہے؟ قیمت کہاں ہے؟ اسی لیے کیا خوب کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے. پست کس کو کہتے ہیں؟ نیچے والے حصے کو، اور بالا کہتے ہیں اوپر والے حصے کو. صرف ایک ہی طاقت ہے جو تجھے نیچے سے بہت اوپر تک لے جاتی ہے، زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے. وہ کون سی قوت ہے؟ قوت عشق ہے. حضور کے دربار میں فدا ہونا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. سیمانچل کا وہ علاقہ یا کشن گنج سے متصل یہ آپ کا چھوٹا سا گاؤں، لیکن یہ منظر جو دیکھ رہا ہوں یہاں نہ ممبر پر جگہ ہے نہ میدان میں جگہ ہے. عزیزان گرامی، لیکن ایک بات میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، بہار سے کے لوگوں سے خطاب کروں، بنگال کے لوگوں سے خطاب کروں، جھارکھنڈ کے لوگوں سے خطاب کروں، یا اتر پردیش، راجستھان، گجرات، ایم پی، کسی بھی علاقے کے لوگوں سے خطاب کروں، مجمع کا حال چال ایسا ہی ہوتا ہے. سارا جس جگہ گیا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. اجنبیت ذرا بھی نہیں. جبکہ میں جنوب ہند کا رہنے والا پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آ رہا ہوں، لیکن چہرے کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر لگ رہا ہے صدیوں پرانی ہماری ملاقات ہے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اور ایک بات سنو، یہ بات میں نے صرف ایسی ہی نہیں کہی ہے، حقیقت ہے میرے عزیزوں. آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ مسکرانا، یا ہمیں آپ کا دیکھنا ذرا برابر اجنبیت نہیں لگتی. ایسا نہیں لگتا کہ نئے لوگوں میں بیٹھے ہیں، بلکہ ہماری پرانی ملاقات لگتی ہے. یہ محبت اور یہ عظمت آپ کے دلوں میں کس نے ڈالا ہے؟ کون ہے جو ہمیں اس زمین سے لا کر اس منبر تک پہنچایا ہے؟ وہی قوت عشق ہے. حضور کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. واہ 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 واہ. حضور کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور ایک بات کفیل صاحب میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا برادری میں حسد بہت ہوتا ہے. یہ بہت ساری جگہ شکایت ہوئی ہے، کوئی کسی کی قبولیت نہیں دیکھتا، یا ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑتے ہیں. واللہ میں کہہ رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، اتنے جلسوں میں ایک بھی عالم کو حسد کرتے ہوئے میں آس پاس دیکھا ہی نہیں. میرے اپنے جلسوں میں نے دیکھا ہی نہیں. میرے باپ کی عمر کے علماء کو بھی عزت سے ملتے ہوئے دیکھا. میرے باپ کی عمر کے چھوٹے علماء جو عمر میں کم ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بڑے میرے استاد کی عمر کے، میرے باپ کی عمر کے، سب عزت سے مل رہے ہیں. یہ دیکھ کر کے پھر پتا چلتا ہے ان سب کے دلوں میں عظمت کس نے ڈالی؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر. اللہ اللہ اللہ. عجب چیز ہے لذت آشنائی. یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا.
یہ ہے حقیقت میں بک جانے کی قیمت. لوگ پوچھتے ہیں حضور کے دربار میں آپ بلاتے ہیں کیا ملے گا؟ بے دام ہی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے. پوچھنا مت کہ کیا ملنے والا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ہاں آزمائشیں ہوتی ہیں. ہاں ایک بات یہ بھی سمجھ کر کے چلو کہ حضور پاک کی وفاداری اور ان کی غلامی میں آنے کے بعد ایسا نہیں کہ روز حلوہ پراٹھا ملتا رہے گا، روز جو ہے مرغن غذائیں کھانے کی اور آرام سے جینے کی زندگی آسائشوں کے ساتھ ملے گی، یہ ضروری نہیں. حضور کے غلاموں کو آزمایا بھی جائے گا، اور ایسا آزمایا جائے گا عام لوگوں کو نہیں، حضور کے غلاموں کو. کبھی تو ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے گا، کبھی تو ان کو پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچایا جائے گا. جو جتنا بڑا عاشق ہے اتنا زیادہ وہ مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے، لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ دائم قائم رہ جاتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے. کیوں؟ گھر کی شکایتیں لے کر کے آتے ہیں، گھر میں یہ حالات وہ حالات، برکت نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، بچے نافرمان اور بہت سارے معاملات. کیا کیا چیزیں لے کر کے بے قراری کی زندگیاں ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عورتیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. عورتوں کا مزاج آپ جانتے ہیں، ان کو اگر درد سے تڑپتا ہوا کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، ایک ہی چیز پر یہ سب سے زیادہ تڑپتی ہیں، ان کے بچے کو اگر کچھ ہو جائے. ماں کے بیٹے کو گود سے نکالو، پھر دیکھو اس کا تڑپنا کیا ہوتا ہے. اس کا تڑپنا، ممتا مشہور ہے پوری دنیا کی، ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے. ماں بچے کے درد کو برداشت نہیں کرتی، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن مدینے کی ایک ماں ایسی بھی ہے، مدینے کی ایک ماں ایسی ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں، 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ لے کر کے آ گئی. آقا آپ کے ساتھ صحابہ جنگ میں جا رہے ہیں، میرے بچے کو بھی لے کر کے جائیں. 1.5 سال کا بچہ جا سکتا ہے جنگ میں؟ لیکن وہ خاتون ہے، لے کر کے آئی. حضور نے پوچھا کیوں لے آئی؟ کہا میرے شوہر شہید ہو چکے، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی جوان بیٹا نہیں، ایک ہی بچہ ہے 1.5 سال کا. اس لیے کہ میں جب دیکھ رہی ہوں مدینے کی مائیں اپنے جوانوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میرا بیٹا گھر میں رہ جائے اور آپ کے ساتھ نہ جائے، یہ اس سے بڑی میری کم نصیبی کیا ہے. آقا میں اپنا بیٹا لے کر کے آئی. سنو، توجہ چاہتا ہوں. حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. اس خاتون کا جواب سن کر کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں، آج بھی جسم تھرا جاتا ہے. خاتون نے کہا آقا پتا ہے میرا بچہ تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، جنگ میں لڑ تو نہیں سکتا، لیکن آقا میرے اس بچے کو آپ کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے. حضور پر فدا ہونے کا جذبہ یہ مدینے کی عورتوں میں دیکھا ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضور کے فدائیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں. جو حضور پر لوگوں نے فدا کیے ہیں، اپنے بچے، اپنے مال، اپنے جان، یہ منظر پوری دنیا میں دوبارہ لا بھی نہیں سکو. عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہی میں کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. تمہاری بے قراری، تمہاری بے کلی، بے چینی ختم ہو سکتی ہے. ایک بار دل کو دھڑکنا سکھا دو، کسی لیلا کے نام پر نہیں، کسی مجنو کے نام پر نہیں. دل کی دھڑکن سے آواز آنی چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جب بے قراری زیادہ بڑھ جائے تو پھر تمہاری زبان بے اختیار پکارنے لگے، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یہ حضور پر جو فدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا معاملہ میں بتا رہا ہوں.
بے خوف ہو کر جیتا ہے، سہم کر ڈر کر کے نہیں جیتا۔ آپ کے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بھولے بھالے ہیں، یہ مشہور ہے، بھولے بھالے ہیں، جذباتی بھی ہیں، اور جلدی کسی کے ساتھ بھاگ بھی جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے ان کو خرید کے لے جاتا ہے۔ برسوں سے تمہارے ساتھ یہ تجارت چلی آ رہی، اب ہوش سنبھالو۔ اے نوجوانوں، 5G کا زمانہ ہے، سب کچھ جان رہے ہو، لہذا اب ایک ہی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب اپنے سینے پر، آپ کو سب کو پتا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیں کتنے دل ہیں تمہارے پاس؟ 4 ہیں؟ 2 ہیں؟ ایک ہی ہے؟ ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، اور وہ بھی دینا ہے تو پھر کیا دنیاوی کتوں کو دو گے؟ ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، ایک ہی دل ہے، اور دوسرا ملتا بھی نہیں ہے۔ جب یہی ایک دل ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں نہ دیتے؟ اس کو دھڑکنے کی عادت ان کے نام پر کیوں نہ ڈال دیں؟ اس لیے کہ جب زبان بند ہوتی ہے، نبی کے عاشق کے دل کی دھڑکن بھی نبی نبی پکارا کرتی ہے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ حضرت بلال حبشی جب حضور کی غلامی میں آئے، کیا ملا ان کو؟ کیا ملا؟ مکہ کے سرداروں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، 6 سال کے بعد دنیا نے دیکھا میرے آقا نے ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھایا۔ یہ تو ایک مثال ہے میرے عزیزوں، حضور کے نام پر جو بک جاتا ہے، مولا کریم اس کی عزتوں کو اوج ثریا پر پہنچاتا ہے، آسمانوں کی بلندی پر لے جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، آج جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئے، شراب کی بوتل آئے، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے ان نوجوانوں پر کہ تم حضور پاک کی غلامی کی نسبت رکھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، یہ زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتی کہ آج دنیا تمہیں شرابی کہے، تمہیں کبابی کہے، تمہیں آوارہ کہے۔ تم جانتے ہو جب دنیا تانا مارتی ہے تو نبی کے نام سے تمہیں تانا دیتی ہے، نبی کے نام سے تانا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے، حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو بھی ختم کرنے پر آ رہا ہوں۔ مدینے کی ایک خاتون جس کا ایک جنگ میں بھائی بھی شہید، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، شوہر بھی شہید، ایک جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہو چکے ہوں، ذرا اپنی عورتوں سے پوچھ کر کے بتاؤ کون سی عورت ہے جو برداشت کر پائے گی؟ ارے ایک کا شوہر انتقال کر جائے مہینوں روتی ہے عورت، بیٹا انتقال کر گیا تو عورتیں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی، اور باپ کی رخصتی تو عورت کو کمزور کر دیتی ہے، اور بھائی کی رخصتی اس کو ڈھیلا کر دیتی ہے۔ لیکن مدینے کی ایک خاتون ایک ہی جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہوئے۔ لوگوں نے خبر دی، اے خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، تیرا باپ شہید ہوا، تیرا بھائی شہید ہوا۔ وہ خاتون کہتی آنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول سلامت ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی سلامت ہیں۔ اتنے پر اکتفا نہیں، اس نے کہا آرونی فانظر الی، مجھے دکھاؤ ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، دکھاؤ مجھے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ جس خاتون کا بیٹا جنگ کے میدان میں لاش ہے اور جس کا بھائی بھی لاش بنا ہوا ہو، جس کا باپ بھی، جس کا شوہر بھی انتقال کیا ہو، اس وقت عورت کی خواہش صرف یہ ہے مجھے ایک بار تاجدار مدینہ کو دیکھنا ہے، حضور کو دیکھنا ہے۔ جب لوگوں نے کہا رسول پاک سلامت ہے، وہ اپنا آنچل آگے کرتی ہے اور کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان صحابہ کا یہ نعرہ تھا، ان صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस जामिया फैजान ताजुश्शरिया। मेरे अजीजों, हमारी बात कंप्लीट हो गई। जहां पर भी मैं गुफ्तगू करता हूं मेरी बात सिर्फ एक ही होती है, एक ही बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। लौह कलम किसको कहते हैं? ये छोटे कलम और तख्ती का नाम नहीं है। लौह कलम की बात की गई है, सब तेरे हिसाब से आ जाएगा। तुम कुर्सी की बात करते हो, इक्तिदार की बात करते हो, क़यादत की बात करते हो, दौलत की बात करते हो। अरे ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। फिर देखो कि ताकत और कुव्वत कहां से आती, और देखो फिर शुजाअत और हिम्मत आती कहां से। जिन सहाबा कराम के अंदर हमने ये खुसूसियात देखी, वो सब कदम मुस्तफा की बरकत है, हुजूर पाक के नाम की बरकत है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हालात आज फिर से तुम्हें उस मोड़ पर लाए हुए हैं कि तुम्हें फैसला करना है। मौत बहुत करीब आ चुकी है, तुम्हारे घर करीब अनकरीब मलकुल मौत इज़राइल आने वाले हैं। तुम भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो। कब्र के बाद जो शुरू होने वाली जिंदगी है वो असल जिंदगी है, आखिरत की नॉन एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी एक बार फिर शुरू होने वाली है, जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी। जिसके लिए तुमने अपने आप को बदल लिया है, आज इस दुनिया के चक्कर में अपनी दाढ़ियां मुंडवा लिया, अपने सरों से टोपियां गायब कर दी, अपने अय्याशी के मूड में आकर तुम तो कहां के कहां बन गए। दुनिया ने तुम्हें ना मर्द रखा ना औरत रखा, चूड़ियां पहना दी, बालियां पहना दी, जीन्स को फाड़ करके पहनने लग गए। ये नौजवानों की जिंदगियां मैं देख रहा हूं, तुम उनके पीछे भागते रहे। ये न तुम्हें औरत बनना देना चाहते न मर्द, बल्कि बीच वाला बनाकर छोड़ देते हैं और तुम उनके पीछे भागे जा रहे हो। आज मेरे अजीजों, थोड़ी सी लाइफ बाकी है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, धड़कनें थोड़ी सी हैं। तुम में से किसी को नहीं मालूम, कोई अगर ये कहता है कि बुढ़ापे में ही मौत आती है तो झूठा है, वो गलत है। बुढ़ापा कुछ लोगों को मिलता है, वरना जनाजों के जनाजे जाते हुए भी देखे हैं हमने, जवानों के जनाजे भी उठते हुए देखे हैं, बच्चों के जनाजे भी उठते देखे हैं। क्या तुमने अपने हाथों से जवानों को दफन नहीं किया? आज यहाँ बैठा हुआ हर जवान कोई गारंटी नहीं देख सकता कि कल का सूरज वो देखने वाला है, कल की सुबह वो देखने वाला है। हम में से किसी को नहीं मालूम, न तुम्हें मालूम न मुझे मालूम। मैं भी नहीं कह सकता कि कल की सुबह मैं जिंदा रहूंगा। जब हमारी जिंदगी इस डगर पर है, हमारे पास मुख्तसर लम्हात है, मुख्तसर जिंदगी है। मलकुल मौत किसी भी वक्त घर पर दस्तक दे सकते हैं। हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमें नहलाकर कफनाकर उस कब्र में छोड़ दिया जाएगा जहां हमारी माँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, हमारा बाप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। सब मनो मिट्टी तले हमें दबाकर रुखसत हो जाएंगे। अरे अजीज अजीज दोस्त, जिनके लिए हम पैसे बर्बाद करते थे, जिनके लिए हम पूरी रातें कुर्बान करते थे, वो दोस्त भी एक घंटे से ज्यादा कब्र के पास खड़े होने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। उस वक्त जानते हो सारी दुनिया तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालकर तख्ते बंद करके चली जा चुकी होगी। घने अंधेरे के अंदर अगर कोई आता है, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, ताजदार मदीना की जात आती है, वो हसीन चेहरा रोशनियां ले इनके उनके खुशामदी में जिंदगी गुजार लिया, ये कोई काम ना आ सके। काश तू एक बार मुस्तफा का बन जाता, वो कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे और हशर में भी नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत की सुनो, कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब बताओ ऐ नौजवानों, इस मजमे में बैठा हुआ हर नौजवान ये अहद करेगा, जब हुजूर की इज्जत और उनके नामूस की बात आएगी, हुजूर के कदम के नाखून पर मैं अपनी गर्दन कुर्बान करने को तैयार। हर एक तैयार है इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर, हुजूर के कदम पर, हुजूर के नाखून की इज्जत पर हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो ऐ अजीजों, फिर हम कुछ गुनाहों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार? छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह।
برائیاں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آؤ آج عہد کر کے اٹھو، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ یاد ہے آپ کو؟ یہ میرے تاج الشریعہ کا میسج ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے ہاں نبی کے لیے۔ یہ ہمیں جو دیا گیا ہے نا، یہ لائف پوری کس کے لیے دی گئی ہے؟ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔